الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها۔ معزز سامعین، ایک عورت کو عقد میں لانے کے بعد اس کے شوہر سمیت پورے خاندان پر اس کے حقوق و فرائض کا تعین کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس کا شوہر اس دار فانی سے کوچ کر جائے تو بھی وہ عورت اس خاندان کی اہم ترین ذمہ داریوں میں شمار کی جاتی ہے اور اس کے حقوق ختم نہیں ہوتے۔ اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ جو عورت بیوہ ہو جاتی اسے 1 سال کی عدت گزارنی پڑتی اور اسے نہایت منحوس سمجھا جاتا۔ 1 سال تک اسے غسل اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی تک نہ دیا جاتا اور نہ پہننے کے لیے لباس فراہم کیا جاتا، جیسا کہ حدیث نبوی میں ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو ایک نہایت تنگ و تاریک کوٹھری میں داخل ہو جاتی، سب سے برے کپڑے پہنتی اور خوشبو کا استعمال ترک کر دیتی، یہاں تک کہ اس حالت میں 1 سال گزر جاتا۔ پھر کسی چوپائے، گدھے یا بکری یا پرندہ کو اس کے پاس لایا جاتا اور وہ عدت سے باہر آنے کے لیے اس پر ہاتھ پھیرتی، اور ایسا بہت کم ہوتا کہ وہ کسی جانور پر ہاتھ پھیر دے اور وہ مر نہ جائے۔ اس کے بعد وہ نکالی جاتی اور اسے مینگنی دی جاتی جسے وہ پھینکتی، اب وہ خوشبو وغیرہ کوئی بھی چیز استعمال کر سکتی تھی۔ اسی طرح اہل عرب میں یہ بھی رواج تھا کہ بیوہ عورت شوہروں کے وارثوں کی ملکیت بن جاتی تھی، وہ جو چاہتے اس کے ساتھ کرتے تھے اور اس کو تکلیفیں دے دے کر اسے مہر معاف کراتے تھے اور اس کو اپنی مرضی کے بغیر شادی نہیں کرنے دیتے تھے۔ شوہر کے مرنے یا طلاق دینے کے بعد اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی پسند سے دوسرا نکاح کر سکے۔ دوسرے سامان اور حیوانات کی طرح وہ بھی وراثت میں منتقل ہوتی رہتی تھی، لیکن اسلام نے آ کر اس کے حقوق متعین کیے۔ بیوہ کا سب سے اولین حق وراثت میں اس کا حصہ ہے۔ قرآن کریم میں تفصیل سے اس کا حصہ متعین ہے، یعنی 4 یا 8واں اگر اس کی اولاد ہوگی تو اس کو، اگر شوہر کی اولاد ہوگی تو اس کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر شوہر کی اولاد نہیں ہوگی تو وہ 4تھا حصہ پائے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوگی اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اولاد ہونے کی صورت میں ان کا 8واں حصہ ہوگا۔ وصیت کے نفاذ اور قرض کی ادائیگی کے بعد ایک بار حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ خدمت نبوی میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، دونوں بیٹیاں سعد بن ربیع کی ہیں جو آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں۔ اب ان کے چچا ان کا حق لے لینا چاہتے ہیں، جس پر آیت میراث نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کے چچا کو بلا کر فرمایا کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو 2/3 حصہ دو اور ان کی بیوہ کو 8واں حصہ، اور اس کے بعد جو بچے وہ تمہارا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ دوبارہ نکاح کر کے عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ نیز ارشاد نبوی ہے، اے علی، 3 چیزوں کا جب وقت ہو جائے تو اسے مؤخر نہ کرنا۔ نماز کا جب وقت ہو جائے، جنازہ جب حاضر ہو جائے، بے شوہر عورت کو جب مناسب مرد مل جائے۔ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے علاوہ باقی تمام آپ کی بیویاں یہ بیوہ اور مطلقہ عورت تھیں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ان پر کوئی زور نہیں۔ عدت وفات گزر جانے کے بعد بیوہ عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے پسند سے جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے۔ ولی کی رضامندی تو ضروری ہے، البتہ اس پر ولی کا کوئی زور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بیوہ کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے حکم نہ لے لیا جائے۔ اسی طرح اس کا حق یہ بھی ہے کہ اس کی خبر گیری کی جائے۔ بیوہ خواتین کی خبر گیری کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، رات میں قیام کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔
اسی طرح میرے بھائیوں، ان کی حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بیوہ اور مسکین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلنے میں ذرا بھی بے عزتی محسوس نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح بیوہ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اگر بیوہ عورت کسی جائز مقصد کے تحت اپنی بیوگی پر صبر کرے، یعنی دوسری شادی نہ کرے، اپنے بچوں کی تربیت میں لگی رہے، تو اسلام نے اس کا بڑا اجر رکھا ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ میں اور سوکھے گالوں والی وہ عورت قیامت کے دن ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے، وہ حسن و جمال اور جاہ و عزت والی بیوی جو شوہر کے بعد بیوہ ہو جائے لیکن اپنے ننھے یتیم بچوں کی خدمت کے خاطر رکی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔